بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب وضو وغیرہ کرتا ہے تو احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے اعضاء اور جوارح سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو سے گناہ کا صاف ہونا اور گناہ کا جھڑنا، وضو سے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے فوائد جہاں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وضو کے جب قطرات، پانی کے جو قطرات اعضائے وضو پر رہتے ہیں، اس قطرات کے آدمی کے اعضاء سے جو گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس وضو کے کرنے کی وجہ سے اس شخص سے جس نے گناہ کیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو حدیث ذرا لمبی ہے، میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ، پھر اس پر جو علماء نے وضاحت کی ہے اس کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد 125 صفحہ، حدیث نمبر 244۔ اس کا ترجمہ تفصیل اس طریقے سے کہ جب کوئی مسلمان یا مومن شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مسلمان شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری جو قطرے ہوتے ہیں اس قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے کیا ہے۔ پھر آنکھوں نے کیا ہے سے مراد آنکھوں نے جو دیکھا ہے غلط چیزوں کو، یہ مراد ہے کہ آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں جو اس سے سرزد ہوئے ہیں، جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کے انجام دیا ہے، پکڑا تھا، اس سے گناہ سرزد ہوئے۔ پھر جب وہ پیر کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی انسان کا دھل جاتا ہے جنہیں اس نے پیر سے چل کر کے اس گناہ کو انجام دیا ہو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک، صاف، پوتر ہو جاتا ہے وضو سے فارغ ہونے تک۔ یہ تو اس کا تفصیلی ترجمہ تھا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث اور دوہرے داماد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر
سنت کے مطابق وضو کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ صحابہ یوں تو سب کے سب اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، ان میں سے پھر فرق مراتب اصحاب رسول کے درمیان ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو بتلاتے تو عمل کر کے وضو جس طریقے سے عملی طور پر ہونا چاہیے اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وضو عملی طور پر کر کے دکھلایا کرتے تھے، اور لوگوں کو اسی کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں یہی اللہ کے رسول کا وضو ہے، لہذا تم اسی وضو کو قائم رکھو اور اسی طریقے سے وضو کرتے رہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا اور وہ کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ نے وضو کا پانی منگوا کر وضو فرمایا۔ اس زمانے میں چونکہ لوٹے ہوا کرتے تھے، ابھی حال ہی تک جو ہے اکثر مساجد کے اندر دیہات وغیرہ کی جو مسجدیں ہوا کرتی تھی وہاں لوٹے ہوا کرتے تھے، اب تو بہت کم مسجدوں میں لوٹا ہے، اکثر جگہ نل وغیرہ آ گیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا وضو کے لیے، پھر وضو فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے، مسکرائے، اور پھر حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اس طریقے سے وضو کر کے کیوں ہنس رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے اس کہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اس کے تعلق سے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے جس کی وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاضرین سے یہی سوال کیا تھا کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس چیز نے مجھے ہنسایا؟ تو اصحاب رسول نے سوال کیا، اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطیئة اصابها بوجهه فاذا غسل ذراعيه كان كذلك فاذا طهر قدميه كان كذلك۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 58 کی، اور ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر 294 میں، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، آدمی جب وضو کا پانی منگوا کر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ہر خطا جو اس کی ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، اس خطا اور گناہ کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کا اس نے چہرے سے ارتکاب کیا، اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہروں کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے بھی اسی طریقے سے جو گناہ ہوئے ہیں، آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، زبان سے بولا، تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں۔ اور پھر پیر کو جب دھوتا ہے تو اسی طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سے جو چل کر کے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، صحابی رسول نے ہم تک 1400 سال گزر چکا ہے۔ صحابی رسول سے تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، اللہ والوں نے، علماء نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت جو تھی
ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل عمل کو لے کر کے امت تک پہنچایا۔ اس لیے صحابہ کے بغیر دین مکمل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن جن باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہر صورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہم کو بتلایا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، جو اس وقت جاہلیت کا دور تھا، کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سب کے سب لوگ گمراہی پر ہیں، جتنے لوگ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سب کے سب گمراہی پر ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے سوچتے تھے کہ ہم اچھے اور یہ برے ہیں۔ لیکن جب اسلام قبول کیے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حق کون پر ہے، حق بات پر کون لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں تھی کہ گمراہ کون ہے، اور لوگ عام طور پر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بہت سے بے شمار صحابہ ہیں جو بت کے پجاری تھے، بت کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے حالات کو بدلا اور ان کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر وہی جو بت کے پجاری تھے وہی ایک وحدہ لا شریک لہ اللہ کی ذات کے پجاری بن گئے اور سب بتوں کو جو ہے ختم کر دیا۔ چنانچہ صحابہ جو اس وقت تھے ایمان نہیں لائے تھے، وہ بت کی پوجا کیا کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے جیسے آج لوگ پوجتے ہیں ہمارے برادران وطن جو ہے۔ اسی درمیان حضرت عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، غیب کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ چنانچہ میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام موجود ہے، بیٹھے ہوئے تھے، جو اس وقت قوم کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے روپوش تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تھے، کوئی عام جگہ نہیں بلکہ دشمنوں کی سخت مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر روپوش تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچوائی اور پھر آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک سوال کیا جو انسان کے دلوں کے اندر آتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ سوالات تھے، تو میں نے ان سوالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تاکہ جو ہے مجھ کو اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کیے اور جب مجھے اطمینان ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوالوں کا جواب دیا، تو میرا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم میرا اور لوگوں کا حال تو دیکھ ہی رہے ہو کہ کس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ پیش ہو رہا ہے، تمہارے سے تو کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہے، اس صورت حال کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنے گھر کی طرف لوٹ کر کے واپس چلے جاؤ، اور جب تم کو یہ اطلاع ملے
کہ مجھے لوگوں پر غلبہ ہو گیا ہے، میں لوگوں پر غالب ہو گیا ہوں، تو میرے پاس اس وقت تم آ جانا۔ چنانچہ میں حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور آپ کے بارے میں لوگوں سے جو قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے یا ایسے ہی کوئی آیا کرتا تھا، تو میں ان تمام لوگوں سے آپ کے حالات کو معلوم کرتا رہتا تھا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور غیب کی باتیں بتلاتا ہے اس کا کیا حال ہے اور وہ کس کیفیت پر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر اعتبار سے میں تحقیق کرتا رہا، یہاں تک کہ مدینے سے آنے والی ایک جو جماعت تھی، اس جماعت کے ذریعے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ ایک جماعت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہو چکے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں جوق در جوق جو ہے حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی جو ہے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی جو ہے مدینہ منورہ کے اندر حاضری کی سعادت سے بہرور فرمایا۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو وہی ہو جس نے مکہ معظمہ میں مجھ سے ملاقات کی تھی، کیا تم وہی ہو نا؟ میں نے عرض کیا کہ جی میں وہی شخص ہوں جو آپ سے ملاقات کے لیے مکہ المکرمہ کے اندر آیا تھا جس وقت آپ روپوش تھے۔ پھر میں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے وہ بات بتلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہے، اور میں اس سے اس وقت ناواقف ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ آپ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے اوقات بالتفصیل مجھے بتلا دیا۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کے اوقات کو بالتفصیل مجھ کو بتلا دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی وضو کے بارے میں مجھے بتلائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے چند جملے ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ما منکم رجل یقرب وضوءہ فیتمزمز ویستنشق فیستنشر الا خرت خطایا وجهه وفیہ وخیاشیمہ ثم اذا غسل وجهه كما امره اللہ تعالی الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء ثم یغسل یدیہ الی المرفقین الا خرت خطایا یدیہ من اناملہ مع الماء ثم یمسح رأسہ الا خرت خطایا رأسہ من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطیئته کہیئته یوم ولدته امہ۔ اس حدیث کو مجھ کو آپ کو اصل میں بتلانا تھا، اس لیے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، بڑی تفصیل ہے اس حدیث کے اندر، تفصیل تو مسلم شریف کے اندر دیکھیں، میں آپ کو مختصراً پڑھ کر کے بتلایا ہوں۔ حدیث نمبر 832 نمبر ہے، یہ آپ تفصیل جو ہے مسلم شریف کے اندر دیکھیں گے تو وہاں تفصیل ملے گی۔ چنانچہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے
کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر کے کلی کرے، پھر اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک کو چھڑکے، سینکنا جس کو کہتے ہیں، چھڑکنا جس کو کہتے ہیں، ناک میں پانی جس کو ڈالنا کہتے ہیں، بہرحال یہ سب آتا ہے اس کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد اس کے چہرے، منہ اور ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو انسان اس طریقے سے وضو کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے بتلایا، تو اس کے تمام اعضائے وضو سے، جہاں جہاں اعضائے وضو کو دھلنا ہے، وہ تمام سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا چہرہ اس طریقے سے دھوتا ہے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو پھر اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کہنیوں کو دھوتا ہے، چہرے کو اس طریقے سے دھویا، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے چہرے سے جو کچھ بھی گناہ ہوا اس داڑھی کے پانی کے ساتھ جو ہے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ کہنیوں کو دیتا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا دھوتا ہے، تو یہاں سے جو پانی چل کر کے یہاں تک آیا ہے، اس طریقے سے دھو کر کے یہاں تک آیا، تو جو ہی پانی کے قطرات یہاں سے گرے، یہ اس کے گناہ جو ہے اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا کہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ، حتیٰ کہ پورے کے پورووں کے جو گناہ، یہ پورا جو اس کو پوروا جو کہتے ہیں، پورا انگلیوں کا کنارہ، سرا، اس سے جو پانی کے ساتھ وضو کا پانی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کے گناہ بھی بہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، جب وہ ٹخنوں تک اپنے دونوں پیر کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پیروں حتیٰ کہ انگلیوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ بالکل جھڑ جاتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے دل کو خالصتاً لوجہ اللہ کی طرف متوجہ کرے، تو وہ اپنی غلطیوں سے پاک ہو کر کے اس طریقے سے لوٹ جاتا ہے جیسے کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، اسی طریقے سے گویا کہ یہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے خوب اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمارے تمام تر اعضاء اور جوارح سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تمام تر گناہ صاف ہو جائے۔ اس کی تفصیل اور بھی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس روایت میں آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر، اس حدیث کو سنانے پر۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، عمر بن ابسہ غور کر لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی آدمی کو اتنا ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو امامہ کو یہ شک ہوا، تو یہ سن کر حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو امامہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چلی ہیں، کمزور ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، میرے وفات کا وقت جو ہے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس حالت میں مجھے اللہ یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت اب باقی رہے گی؟ مجھ کو جھوٹ بولنا تھا تو جب میری جوانی تھی جب میں جھوٹ بول لیتا اللہ کے رسول پر، اب جب میں بوڑھا ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو اب اللہ اس کے رسول پر میں جھوٹ الزام اور تہمت ڈالوں؟ اگر میں نے یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ایک دو نہیں بلکہ کم از کم 7 مرتبہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے بیان نہ کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اسے زیادہ مرتبہ یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے سن رکھی ہے
اور کتنی مرتبہ سنی ہے اس کی تعداد کا مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ بحث جو ہے مسلم شریف کے اندر 832 صفحے پر ہی اس کو نقل کیا، اسی حدیث کے اندر، حدیث نمبر 832 جو ہے اسی کے اندر نقل کیا، تفصیل وہاں دیکھیں گے۔ یہ بڑی تفصیلی روایت میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب اس مذکورہ روایات کو رکھ کر کے ہم کو یہ اندازہ لگانا ہے، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کے ذریعے انسان کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ وضو کامل اور مکمل طریقے سے کیا جائے، اور اعضائے مغسولہ جو اعضائے وضو ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے دھویا جائے۔ یوں نہ ہو کہ بس کھٹا کھٹ جو ہے ہم نے وضو کیا اور بھاگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ خوب اچھی طریقے سے مل کر کے دھوئے تاکہ کوئی وضو کا حصہ باقی نہ رہنے پائے، اور وضو کرتے وقت سنن و آداب کی پوری رعایت کی جائے تو بے شمار اس کے جو ہے فوائد ہم کو حاصل ہوتے۔ موسم اور ناموافق حالات کیوں نہ پیش آ جائے، اس سب کے باوجود سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ہم کو اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ چنانچہ مکمل وضو کا جو ہے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر احادیث میں بڑی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر، مسلم ہی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیے، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے، پہلی جلد 127 صفحہ، حدیث نمبر 251۔ الترغیب و ترہیب کی جو ہے اس کے اندر حدیث نمبر 304 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کہ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم کا اٹھانا اور ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے سرحدوں پر پہرہ داری ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث کے اندر جو رباط کا لفظ ہے، رباط کے معنی اصل میں پہرے کے آتے ہیں، نگہبان کے آتے ہیں، پہرہ دینے کے آتے ہیں۔ جیسے کہ آج بلڈنگوں میں واچ مین ہوتے ہیں، پہرہ دینے والے ہوتے ہیں، یا اور بھی مختلف کمپنیوں میں ہوتے ہیں، پہرہ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط، یہ پہرہ دینے والے ہیں۔ اور یہاں مطلب جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے، اس اعمال یعنی وضو کرنے کی وجہ سے انسان معصیت، گناہ اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بیان فرمائی۔ حضرت حمران ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سخت سردی کی رات میں نماز کے لیے جاتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی طلب فرمایا کہ مجھے وضو کا پانی دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے پانی لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ ایک مرتبہ دھویا۔ میں نے بطور شفقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ بس ہاتھ دھویا اور پھر چہرے کو دھویا؟
اور بس کیا یہی کافی آپ کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرض وضو فرما چکے ہیں اور بہت زیادہ، اور رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے زیادہ مبالغہ مت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ یہ روایت مسند بزار کی ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، حدیث نمبر 295، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص بھی کامل 3 مرتبہ وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر موسم میں وضو کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، چاہے وضو جو موسم میں ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش کا موسم ہو، سب موسم میں وضو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ایسی جلدی بازی مناسب نہیں ہے کہ سنن و آداب کی کوئی رعایت نہ ہو، آیا جھٹکے سے منہ دھویا، چہرہ دھویا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کیا، جھٹکے سے جو ہے وضو کر کے ختم کر دیا، تو اس طریقے سے جو ہے رعایت جو ہے سنت کی نہیں ہوگی، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس طریقے سے جھٹکے کے ساتھ وضو کرنے سے کوئی فرض ادا کرنے سے رہ جائے گا ممکن ہے، اس لیے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہنے کی وجہ سے چمک رہی تھی، جیسے ٹھنڈی کے موسم میں لوگ جلدی سے وضو کر لیتے، ایڑیاں خشک سوکھی رہ جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ چمک رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ۔ یہ جملہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 125، حدیث نمبر جو ہے 241۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے صفحہ 97 پر، پہلی جلد کے اندر، کہ تباہی ہے خشک رہ جانے والی ایڑیوں کی، اور آگ سے تباہی ہے ایڑیوں کی آگ سے، جو حصہ خشک رہ جانے والا ہے وہ حصہ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اچھی طریقے سے وضو نہیں کرو گے، جھٹ پٹ وضو کر کے ختم کر دو گے، تو پھر اس صورت میں ہمارا وضو ممکن ہے کہ کسی جگہ سوکھا رہ گیا اور ہم وضو صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، اس لیے ہم جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، پھر یہ اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر سخت ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس طریقے سے وضو کرنے میں جلد بازی نہیں بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ اب آگے جو ہے کچھ اسی کے تعلق سے میں وضو کے مسائل وغیرہ بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ کی ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ ابھی یہاں تو یہ کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے وضو کرنے سے اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو خوب اہتمام کے ساتھ سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔